قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. صلوات میں درخواست کروں لطف نقوی سے سلام اور مرثیہ پیش کریں گے. لطف نقوی کہاں سے ذرا بلائیے گا لطف صلوات بر محمد و آل محمد. شہریار شاہ ایک اور باواز بلند صلوات. شہریار شاہ ایک سلام پیش کریں گے. صلوات زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم سادات کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا اس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شعبان کے جب چاند کو دیکھے گی یہ بہنا یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ
پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا۔ اتنا تھا خیال آپ کو بردے کا برادر، لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لحد پر۔ اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا، یاد آؤ گے بھیا۔ زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا۔ دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے، کیا شام کے زندہ میں آؤ گے سلانے۔ سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ، یاد آؤ گے بھیا۔ زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد وآل محمد وجل فرد۔ خواتین و حضرات، ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، میں نام پڑھتا ہوں ان کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جو باب مصطفیٰ میں آسودہ خاک ہیں۔ ایک سورہ فاتحہ۔ ڈاکٹر صادق نقوی، تقیہ عبدی، سید محمد حسن نقوی، فرخ تاج رضوی، میر عبدالولی خان نقوی، بی بی صغرا کرمانی، ابوالقاسم نقوی، علی دو سید اور قدسیہ رضوی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور میں زحمت دوں گا لطف نقوی کو سلام اور مرثیہ پیش کریں۔ لطف نقوی۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قتل ہو گئے بھائی بے ردا ہوئی زینب، قتل ہو گئے بھائی بے ردا ہوئی زینب، ہر نظر تماشائی بے ردا ہوئی زینب، ہر نظر تماشائی بے ردا ہوئی زینب، بے کسی کا عالم ہے کون اب خبر لے گا، بے کسی کا عالم
خبر لے گا مر گئے میرے بھائی بیردہ ہوئی زینب مر گئے میرے بھائی بیردہ ہوئی زینب دیکھتی رہی بھائی بے کفن تیرا لاشا دیکھتی رہی بھائی بے کفن تیرا لاشا اور کفن نہ دے پائی بیردہ ہوئی زینب اور کفن نہ دے پائی بیردہ ہوئی زینب تیرے بعد تھا بھیا شام کا سفر دشوار تیرے بعد تھا بھیا شام کا سفر دشوار ہر قدم تھی تنہائی بیردہ ہوئی زینب ہر قدم تھی تنہائی بیردہ ہوئی زینب راہ شام کوفہ میں ہر نظر تماشائی راہ شام کوفہ میں ہر نظر تماشائی کیوں نہ مجھ کو موت آئے بیردہ ہوئی زینب کیوں نہ مجھ کو موت آئے بیردہ ہوئی زینب سہ کے داغ سینے پر لے کے نیل بازو پر سہ کے داغ سینے پر لے کے نیل بازو پر ماں کی قبر پر آئے بیردہ ہوئے زینب ماں کی قبر پر آئے بیردہ ہوئے زینب قتل ہو گئے بھائی بیردہ ہوئی زینب صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد بھیا میں بن تمہارے وطن کو نہ جاؤں گی بھیا یہی میں قبر پر
آنسو بہاؤں گی نالوں سے آسمانوں زمین کو ہلاؤں گی نظر حسین پیاسوں کو پانی پلاؤں گی نظر حسین پیاسوں کو پانی پلاؤں گی جو پوچھے گا تو روتی ہے کیوں شور و شین سے کہہ دوں گی چھٹ گئی ہوں میں بھائی حسین کہہ دوں گی چھٹ گئی ہوں میں بھائی حسین سے سجاد رو کے کرتے تھے زینب سے یہ سخن چلیے پھوپھی خدا کے لیے اب سوئے وطن رو رو کے جان دونا یہاں بہر ظلم نن ہونا ہے خیر تم کو دوبارہ بسط ہونا ہے خیر تم کو دوبارہ بسط ہونا ہے خیر تم کو دوبارہ بسط میں ہم روزے پناہ نہ جان کے اب جا کے روئیے دروں کے زخم پشت پہ دکھلا کے روئیے دروں کے زخم پشت پہ دکھلا کے روئیے دروں کے زخم پشت پہ دکھلا کے روئیے یہ سن کے اٹھی خبر سے آخر وہ سوگوار ایک ہودج سیاہ میں آ کر ہوئی سوار پہنچے وطن میں جس گھڑی سجاد دل فگار پہلے گئی بقیے میں زہرا کی گل پہلے گئی بقیے میں زہرا کی گل پہلے گئی بقیے میں زہرا کی گل بولی لپٹ کے خبر سے اماں دہائی ہے بھائی کو کھو کے زینب ناشادہ بھائی کو کھو کے زینب ناشادہ بھائی کو کھو کے زینب ناشادہ آئی ہے اماں سناؤں تم کو میں جو کو جفا ہوئی پردیس میں حسین سے زینب جدا ہوئی چوتھے برس میں باپ بیٹی فدا ہوئی اماں حسین مر گئے میں بے ردا ہوئی اماں حسین مر گئے میں بے ردا ہوئی اماں حسین مر گئے میں بے ردا ہوئی دل زندگی سے زینب مشترکہ ہٹ گیا میں دیکھتی رہی سر شبیر کٹ گیا میں دیکھتی رہی سر شبیر کٹ میں دیکھتی رہی سر شبیر کٹ گیا اماں تمہارے لال کو کیا کیا نہ غم ہوئے لاشے کے ہاتھ انگوٹی کی خاطر قلم ہوئے لاشے پہ میرے بھائی کے تازہ ستم ہوئے پامال لاش ہو گئی برباد ہم ہوئے پامال لاش ہو گئی برباد ہم ہوئے پامال لاش ہو گئی برباد ہم ہوئے گوہر سکینہ کے بھی اتارے ہیں شمرن درے ہماری پشت پہ مارے شم درے ہماری پشت پہ مارے شم درے ہماری پشت پہ مارے شمر نے اماں تیرے مریض کو قیدی بنایا تھا
اس کو پہنایا تھا کانٹوں پہ ننگے پاؤں، عدو نے پھرایا تھا اماں سوائے شکر نہیں نہ بھلایا تھا، اماں سوائے شکر نہیں نہ بھلایا، اماں سوائے شکر نہیں نہ بھلایا تھا، بلوایا تھا یزید نے دربار عام میں، اماں سکینہ مر گئی زندان شام میں، اماں سکینہ مر گئی زندان شام، اماں سکینہ مر گئی زندان شام میں، اے اماں ایک رسی میں بندوایا تھا ہمیں، اونٹوں کی ننگی پشت پر بٹھلایا تھا ہمیں، سر تشت میں حسین کا دکھلایا تھا ہمیں، عابد کو در مار کے رلوایا تھا ہمیں، عابد کو در مار کے رلوایا تھا، عابد کو در مار کے رلوایا تھا ہمیں، حیرت ہے کیوں نہ زینب ناشاد مر گئے، اماں میں سر کھلے ہوئے شیری کے گھر گئے، اماں میں سر کھلے ہوئے شیری کے گھر گئے، اماں پھرا کے کوفے میں پھر ہم کو کو بکو سر ننگے سوئے شام، ہمیں لے چلے عدو پہنچے جو شہر شام میں، ہم سب خوشادہ منہ، بازاریوں میں شور یہ ہوتا تھا چار، بازاریوں میں شور یہ ہوتا تھا چار، بازاریوں میں شور یہ ہوتا تھا چار، بیٹی علی کی زینب دلگیر آئی ہے، دیکھو چلو حسین کی ہمشیر آئی، دیکھو چلو حسین کی ہمشیر، دیکھو چلو حسین کی ہمشیر آئی ہے، صلوات بر محمد و آل محمد۔ خواتین حضرات، میں چاہتا ہوں کہ آئندہ 3 دن کے یعنی کل، ہفتہ اتوار اور پیر کی جو مجالس کے ٹائمنگز ہیں ان کو ذرا توجہ سے نوٹ فرما لیں۔ کل ہفتے کے روز کی مجلس شام کو 6 بجے ہوگی اور اس کے بعد نماز مغرب اور پھر نظر۔ اتوار کی مجلس رات کو نماز مغربین کے بعد تقریباً 8:30 بجے ہوگی، اس لیے کہ وہ شب شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، تابوت بھی برآمد ہوگا امام حسن عسکری کا، اور پھر پیر کی مجلس چونکہ روز شہادت ہے امام حسن عسکری کا، اس لیے وہ مجلس بھی شام کو 6 بجے منعقد ہوگی۔ کل کی شام کو 6 بجے، اتوار کو مغربین کے بعد 8:30 بجے، اور پیر کی مجلس شام کو 6 بجے۔ آپ سے درخواست ہے کہ وقت کو نوٹ کر لیں تاکہ بعد میں کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں قبلہ مولانا قاصد عباس صاحب سے درخواست کروں گا تشریف لائیں مجلس سے خطاب فرمائیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون الحمد للہ الاول بلا اول کانا قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمہ علیہم السلام الحمد للہ کما ہوا احلو الحمد للہ علی کل حال الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین مالک قاب قوسین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وجلالتهم وولايتهم وعتشهم وأتباطهم وعلمائهم وشيئتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلی اللہ حضرات، اس سے قبل کے گفتگو کا آغاز ہو، آپ سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور ڈاکٹر صادق نقوی، تقیہ عابدی، سید محمد حسن نقوی، فرخ تاج رضوی، میر عبد الولی خان نقوی، بی بی صغرا کرمانی، عبد القاسم نقوی، علی دوست سید، قدسیہ رضوی اور جملہ مومنین اور مومنات کے مرحومین بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ کی ارواح کو ایصال فرمائے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عظمت محمد و آل محمد پہ بآواز بلند صلوات۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان آل محمد و سوگواران امام مظلوم، کل ہم نے اس آئے کریمہ کہ جسے ہم آئے مودت کے نام سے جانتے ہیں، اس سے گفتگو کا آغاز کیا اور ایک خاص زاویے سے ہم نے اس پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی کہ کیوں رسول اللہ نے جب دنیا نے پیشکش کی مال کی تو بطور اجر رسالت مال کو قبول نہیں کیا، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو مال دیا جا رہا ہے، یہ کہہ کے دیا جا رہا تھا کہ یہ جو سامان ہدایت آپ ہمارے لیے لائے ہیں، یہ ہم اس کے بدلے میں یہ مال و دولت آپ کو دینا چاہتے ہیں، اور رسول اللہ اس کو قبول نہیں کر رہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ بدلے میں اللہ نے کچھ مانگا نہیں بطور اجر رسالت، اور اگر وہ اس مال کو قبول نہیں کر رہے تو سب سے بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ جب انسان جس کے لیے کام کرتا ہے، یعنی اگر ہائر اتھارٹیز کے لیے وہ کام کر رہا ہے اور اس کی جانب سے اسے جو کچھ بھی اس کا محنتانہ ہے وہ مل رہا ہے، تو پھر وہ ان لوگوں سے نہیں لیتا کہ جن تک وہ پہنچا رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ فیصلہ اللہ کا ہے کہ اس کے بدلے میں کیا لیا جائے گا اور کیا نہیں۔ کل ہم نے آپ کے سامنے اس پہ مال کے حوالے سے نظر ڈالی کہ کیوں مال قبول نہیں کیا،
اور کس کا مال اللہ نے دین کی راہ میں قبول کیا، اور مسلسل پروردگار پھر ان کے قصیدے بھی پڑھتا رہا اور ان کے مال کو اس طریقے سے قبول کیا کہ پھر اس مال کی نسبت بھی اپنے آپ سے دی۔ آج انشاءاللہ چونکہ ظاہر سی بات ہے اس نے جو چیز مانگی ہے، اب اسے سمجھنے کے لیے چونکہ اس نے مانگا ہے مودت۔ مودت عزیزان گرامی ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جہاں تک پہنچنے کے لیے جو اس کے پہلے کے مرحلے ہیں انہیں سمجھنا ضروری ہے۔ اور دیکھیں یہاں اللہ نے محبت نہیں مانگی، فرق ہے محبت میں اور مودت میں، اور آج ہو سکتا ہے کہ مودت کے معنی کو ڈسکس بھی نہ کریں، میں صرف محبت پہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا، اور شاید دامن وقت میں جتنی گنجائش ہے وہاں تک میں بات کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی، محبت ایک ایسا موضوع ہے دنیا کا کہ جس کی وجہ سے یہ دنیا کا کاروبار چل رہا ہے۔ دنیا کا کاروبار صرف محبت کی بنا پہ چل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اب بہت سے لوگ یہ کہیں گے قبلہ محبت ہے ہی کہاں دنیا میں، جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محبت کا کاروبار چل رہا ہے۔ لیکن جب بات یہاں سے میں گفتگو کا آغاز کروں اور قرآن کے ایک قصے کا، ایک سورے کا سہارا لیتے ہوئے میں انشاءاللہ اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس کو سلامت رہیں آپ، جس کو قرآن مجید میں احسن القصص کہا گیا ہے کہ تمام قصوں میں جو سب سے قرآن مجید کا بہترین قصہ ہے، بہت اس سے انشاءاللہ استفادہ کرتے ہوئے اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیں جب بات محبت کی آتی ہے تو جس کو کہا جائے کہ بنیادی طور پر اگر آپ براڈلی کلاسیفائی کریں تو محبت 3 طریقوں سے کلاسیفائی ہوتی ہے۔ اگر کوئی چوتھا کوئی ہو تو آپ انشاءاللہ میرے علم میں اضافہ کیجئے گا۔ ان 3 چیزوں سے عام طور سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ ایک محبت انسان کو مال سے ہوتی ہے۔ اب یہ محبت ظاہر سی بات ہے کہ مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیسے ہوتی ہے اور کہاں ہوتی ہے، کس وقت ہوتی ہے، چونکہ ہر انسان اس محبت میں مبتلا ہے۔ ایک محبت انسان کو حسن و جمال سے ہوتی ہے۔ اب اس کی بھی کوئی ایکسپلینیشن کی بہرحال ضرورت ہے نہیں، چونکہ یہ بھی ایک فطری چیز ہے اور یہ ہونی بھی چاہیے۔ اور خود پروردگار یہ کہہ رہا ہے اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ وہ خود خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اب یہ خوبصورتی، وہ خوبصورت کیسا ہے اور خوبصورتی کو کیسے پسند کرتا ہے، یہ پھر اپنے آپ میں ایک الگ موضوع ہے کہ جو اس وقت آج میرا موضوع گفتگو نہیں ہے۔ اور تیسری محبت ہے عزیزان گرامی کمال سے محبت ہے، اور یہ وہ حقیقی محبت ہے کہ جو انسان کو اس سے ملاتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ 3 محبتیں ہمارے سامنے آ گئی، مال سے محبت، حسن و جمال سے محبت اور کمال سے محبت۔ یہ 3 محبتیں ہیں۔ اب قرآن مجید کا یہ قصہ جسے سورہ یوسف کہا گیا ہے، اس میں یہ تینوں محبتیں سمٹ کے آتی ہیں، تینوں محبتیں سمٹ کے آتی ہیں۔ وہ اسی پہ ہم روشنی ڈالتے ہوئے انشاءاللہ آج کی منزلوں کو طے کریں گے، اور اگر مولا نے چاہا تو بہت ہی ایک دلچسپ گفتگو ہوگی، اور یقیناً میں بہت ہی آرام سے ادا کرنے کی کوشش کروں گا، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ میں کوشش تو کرتا ہوں آپ کے بہرحال سجیشنز پہ عمل کرنے کی، لیکن کہیں نہ کہیں جب جذبات حاوی ہو جاتے ہیں تو بہرحال بات کو سمیٹ کر آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ 3 محبتیں ہیں، مال سے محبت، حسن و جمال سے محبت اور کمال سے محبت۔ اور قرآن مجید میں عزیزان گرامی یہ تینوں اس سورے میں یہ تینوں محبتیں پائی جاتی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ مال سے محبت، اس میں بہت سے وہ پہلو ہیں اس واقعہ یوسف میں موجود ہیں کہ جہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ مال سے محبت کہاں کس کو۔ اور اس کے بعد یعنی جو جناب یوسف کے بھائی تھے، خود دیکھیں گے کئی جگہ پر آپ کو نظر آئے گا کہ انہیں مال سے محبت رہی۔ بادشاہ تھا، اسے مال سے محبت، تو بہت سے ایسے پہلو ہیں کہ جہاں پہ نظر آئے گا کہ مال سے محبت۔ پھر اس کے بعد حسن و جمال سے محبت جو زلیخا کو یوسف سے تھی۔ پھر عزیزان گرامی وہ کمال والی محبت جو یعقوب کو یوسف سے تھی۔ لیکن اب بس یہاں سے میں گفتگو کا آغاز کروں اور اس واقعے کا سہارا لیتے ہوئے بڑھوں گا، بڑی سلسلے وار گفتگو رہے گی۔ اب بات یہ ہے کہ
یہ جو محبت ہے، ایک محبت میں ایک چیز اور ہے، انسان کبھی کبھی یہ سمجھتا ہے کہ ہم کسی کی محبت کو جبراً حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی اس واقعے میں ہمیں صاف طور پہ پتہ چل گیا کہ محبت جبراً حاصل نہیں کی جا سکتی، محبت کبھی بھی زبردستی کی بنا پر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تو اگر یہاں رسول اللہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں کہ اللہ کچھ نہیں چاہتا سوائے قربا کی مودت کے، تو عزیزان کرام جب تک ان کے کمالات کو نہیں دیکھا جائے گا تب تک انسان کو وہ محبت اور مودت ہوگی ہی نہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ مجلسوں میں فضائل بیان کیے جاتے ہیں، چونکہ ان ذوات سے دل میں وہ مودت پیدا ہو کہ جس کا حکم ہوا ہے۔ لیکن میں بس یہاں سے بات کو آگے بڑھاؤں کہ آپ یہ دیکھیے کہ مسلسل جو اولادیں ہیں جناب یعقوب کی، وہ کیا دیکھ رہی ہیں کہ جو باپ ہے وہ ہر وقت ایک ہی نام اس کی زبان پر ہے جناب یوسف کا، کہ ہر وقت یوسف 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 کا نام زبان پہ جاری ہے۔ تو اب یہاں انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ بھائی دیکھو جب تک یوسف ہیں تب تک یہ محبت ہمیں مل نہیں سکتی۔ اچھا اب یہ بھی کیا چاہتے ہیں باپ سے؟ محبت چاہتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ جناب یعقوب کی محبت انہیں نہیں مل رہی، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ان کے دل میں آ گیا حسد، انہیں وہ محبت چاہیے جو یوسف کو مل رہی ہے، جو یوسف کو مل رہی ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ بھائی جب تک یوسف ہمارے درمیان میں رہیں گے ہم باپ کی محبت کو حاصل کر نہیں سکتے۔ تو لہٰذا ایک منصوبہ، ایک پلان بنایا گیا کہ ہم یوسف کو شکار پہ لے جائیں اور وہاں پر ہم انہیں مار دیں، یعنی یوسف کو راستے سے ہٹا دیں گے۔ اور یوسف کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ کس بنا پہ بنایا جا رہا ہے؟ چونکہ جو محبت ہے وہ ہمیں مل جائے، جو توجہ ہے وہ ہمیں مل جائے، جو اٹینشن ہے وہ ہمیں مل جائے۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ منصوبہ بنایا، اور منصوبہ بنانے کے بعد جناب یعقوب کے پاس آتے ہیں کہ ہم جناب یوسف کو شکار پہ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اب جناب یعقوب ہیں نبی، ان کے تمام دلی حالات سے واقف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم یوسف کو اپنے ساتھ شکار پہ لے کے جاؤ، لیکن مسلسل ان کی جانب سے اصرار ہوتا رہا کہ نہیں آپ ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم یوسف کا پورا خیال رکھیں گے، انہیں ہمارے ساتھ جانے دیجئے۔ یہاں تک کہ جناب یعقوب مسلسل انکار کرتے رہے، ایک منزل وہ آئی کہ جو اصرار تھا وہ انکار پر حاوی ہوا۔ جب انکار پہ حاوی ہوا تو جناب یعقوب نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم یوسف کو ساتھ لے کے جا سکتے۔ اب یہاں آگے کی منزل پہ بڑھنے سے پہلے سوال یہ ہے کہ ان کا ارادہ کیا تھا کہ یوسف کو ہٹا دو، کیوں؟ کیونکہ جو توجہات یوسف کو مل رہی ہے وہ ہمیں مل جائے۔ لیکن ذہن میں یہ آیت رہے جو آیہ مودت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے، مودت تک پہنچنے کے لیے میں ان مراحل کو طے کر رہا ہوں۔ اب یہاں ان کا ارادہ کیا تھا کہ یہ اٹینشن انہیں مل جائے۔ انہوں نے جب یوسف کو راستے سے ہٹایا، انشاءاللہ آگے کی منزلیں آئیں گی، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو ان کا منصوبہ تھا کیا اس میں یہ کامیاب ہو گئے؟ دیکھیں جو ان کا ظاہری منصوبہ تھا اس میں تو کامیاب ہوئے، یعنی یوسف کو راستے سے ہٹا دیا، لیکن جو مقصد تھا کیا وہ انہیں ملا؟ مقصد کیا تھا کہ یعقوب یوسف کرنا چھوڑ دیں۔ مقصد یہ تھا کہ یعقوب یوسف کرنا چھوڑ دیں، لیکن ہوا کیا؟ جب انہوں نے اپنے اعتبار سے ظاہری طور پر یوسف کو قتل کر دیا تو ہوا کیا؟ جو یوسف کر رہے تھے وہ اور زیادہ بڑھ گیا، بھائی اور زیادہ بڑھ گیا، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا بھائی یوسف راستے سے ہٹ گئے، اب ان کا ذکر بھی ختم ہو جائے، بھائی دیکھیں ہمارا تو سیدھا ایک ہی فلسفہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ میرے قربا سے مودت کرو۔ اچھا آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ آسان اور صحیح اور اچھا طریقہ کیا تھا یعقوب کی محبت پانے کا؟ یعقوب کی محبت پانے کا آسان طریقہ کیا تھا؟ آسان طریقہ یہ تھا کہ جس سے یعقوب محبت کرتے ہیں اسی سے یہ بھی محبت کرنے لگتے، اگر اس سے محبت کرنے لگتے تو ہوتا کیا؟ کرتے یوسف سے محبت، سنیے گا، محبت یوسف سے کرتے، بدلے میں کس کی محبت ملتی؟ بدلے میں ملتی یعقوب کی محبت۔ بھئی یہی فلسفہ اہل بیت کی محبت کا بھی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے، رسول اللہ آپ سے محبت کرے، تو صرف محمد یا اللہ کہنے سے بات نہیں بنے گی، اہل بیت سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ صلی اللہ محمد۔ اور یہ خود سورہ یوسف سے بات واضح ہو گئی کہ چونکہ انہوں نے ظاہری طور پر قتل کر دیا تو ہوا کیا
کہ جو ذکر تھا، لیکن جب تک یوسف سامنے تھے نسبتاً اتنا ذکر نہیں ہوتا تھا. جب انہوں نے اپنے منصوبے پہ عمل کیا تو ذکر یوسف بڑھ گیا، ذکر یوسف بڑھ گیا. اب دنیا ہم سے یہ پوچھتی ہے کہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے، اللہ کے ہوتے ہوئے آپ ہر وقت حسین حسین کیوں کرتے رہتے ہیں؟ بس سیدھی سیدھی بات ہے، اگر تم حسین سے محبت کرتے اور ہمارے ساتھ رہتے تو ہم سب مل کے محمد محمد اور اللہ اللہ کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ تم نے اپنے منصوبے پہ عمل کیا اور ظاہری طور پہ حسین کو قتل کر دیا. تو جیسے وہاں یعقوب نے ذکر یوسف کو بڑھایا، ویسے ہی ہم نے یہاں ذکر حسین کو بڑھایا. حیدری یا علی علی سلام اللہم صلی اللہ. تو یہ تو سیدھا سیدھا فلسفہ ہے. اچھا محبت کی ایک اور بات ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے، جس سے بھی محبت کرتا ہے، تو انسان کی ایک فطرت ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے. دیکھیں جب جمال والی محبت ہوتی ہے اس میں ایک فطرت ہے انسان کی کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے سوا یہ والی محبت اس سے کوئی اور نہ کرے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک انسانی فطرت ہے، وہ پوزیسو ہو جاتا ہے اس کے بارے میں کہ نہیں یہ میرا، یہ میرا. اچھا یہی جو میرا اور میں ہے یہی پروردگار کو بہت ناگوار گزرتی ہے کہ میرا اور میں، یہ جو انا اور جو ایگو ہے، چاہے وہ محبت کے ذریعے سے ہو، اللہ کو نہیں پسند. تو عزیزان گرامی یہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے اوپر اپنا ایسا حق سمجھنے لگتا ہے کہ نہیں میرے علاوہ یہ کسی کا نہیں ہے. لیکن کیا کشش ہے، کیا کمال ہے ذکر اہل بیت میں اور محبت حسین میں. ہمیں اس سے خود بخود محبت ہو جاتی ہے جو حسین سے اظہار محبت کرتا ہے. تو اب یہاں میں والا عنصر نہیں رہتا، جہاں محبت حسین آ جاتی ہے وہاں میں ہم میں بدل جاتی ہے، میں ہم میں بدل جاتی ہے. اور اللہم صلی اللہ، اور جہاں میں ہم میں بدل جاتی ہے یہی خدا کی بندگی ہے. یعنی اپنے ذات کو، انا کو فنا کر دینا، انا کو فنا کر دینے کا نام ہی بندگی ہے. اور جتنی آسانی سے یہ انا ذات حسین میں اور ذکر حسین میں فنا ہوتی ہے، اتنی کہیں اور فنا نہیں ہوتی. ابھی موقع نہیں ہے کہ میں اور دوسرے رخ کو یہاں پہ چھیڑوں آپ کے سامنے، ورنہ تو عزیزان گرامی صرف اللہ 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 کرتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو دلوں میں سجدہ کرنے کے بعد انکساری آنی چاہیے تھی، بردباری آنی چاہیے تھی، لیکن انہی سجدوں نے نہ جانے کیسی اکڑ پیدا کر دی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار اتنے سجدے کیے بدلے میں دے گا کیا؟ کیوں؟ کیونکہ عزیزان گرامی یہ جو سجدہ ہے یہ بھی چونکہ بغیر اہل بیت کی محبت کے ہو رہا ہے تو دل میں انا پیدا کر رہا ہے، یعنی خالق سے دور کر رہا ہے. حسین وہ ہے جو بندے کو خالق سے ملا. تو لہذا یہاں سے جناب یوسف کے جو بھائی تھے وہ ایک مرتبہ جناب یوسف کو ساتھ لے کر کے گئے شکار میں، اور پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے. اور جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یوسف کو مار دیتے، یوسف کو مار دیتے. بس اس میں سے ایک بھائی تھا جس نے کہا بھائی دیکھو انہیں دور ہی تو کرنا ہے، تو مارے کی مارتے نہیں ہیں، جان بخش دیتے، انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈھکیل دیتے، اندھے کنویں میں ڈھکیل دیتے. دیکھیں عزیزان گرامی یہ ہے پروردگار کی رحمت کہ جو نبی کی زندگی بچانے کی بات کرے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بس اب نسل بڑھے گی تو اس سے بڑھے گی، بھائیوں میں کسی اور سے بھی. وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ نبی کی جان بچانے کا سبب بنا ہے، نبی کی جان بچانے کا سبب بنا ہے. اور کس طریقے سے کہ نہیں بھائی ایسا کرتے جان بخش دیتے، اندھے کنویں میں ڈھکیل دیتے ہیں. بس جان بھی ایسے بچائی کہ صرف جان بچ جائے، جبکہ اذیتیں بھی رہی. اپنے آپ کو پیش نہیں کیا یوسف کے لیے. تب تو پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اب نسل بڑھے گی تو اس سے بڑھے گی. تو عزیزان گرامی وہ کہ جو نبی کی محبت میں اپنی اولاد کا بستر بدلتا رہے، نبی کی جگہ اپنے بیٹے کو لٹاتا رہے، اگر اس کی نسل سے نسل امامت چلے تو حیرت کیا ہے. اللہم صلی اللہ محمد. میں نے کہا سلسلہ بار گفتگو ہوگی اور ہر جملے پہ یقین مانیے کہ آپ امام حسین سے قریب ہوتے رہیں گے.
کہ محبت حسین یہ یقین مانیے کہ دنیا ہی الگ ہے اپنے آپ میں. ماشاءاللہ آپ میں سے کئی لوگ ابھی زیارت میں بھی ہو کے آئے ہوں گے. تو بہرحال میں بات کو آگے بڑھاؤں. لے کے گئے, کہا کہ دیکھو مارتے نہیں, ایسا کرتے ہیں کہ اندھے کنویں میں انہیں دھکیل دیتے ہیں اور ان کی قمیض دے لیتے ہیں. تو لہٰذا ایک بکری کو ذبح کیا, اس بکری کے خون میں اس قمیض کو رنگا اور روتے ہوئے پہنچ گئے کس کے پاس؟ جناب یعقوب کے پاس, اور کہا کہ بھائی جس کا ڈر تھا وہی ہوا. ہم جنگل میں تھے اور ایک بھیڑیے نے حملہ کیا اور بھیڑیا یوسف کو کھا گیا. اور ایک مرتبہ جناب یعقوب نے اس قمیض کو لیا, آنکھوں سے لگایا, سینے سے لگایا اور گریا شروع کیا. اور جب گریا شروع کیا ہے تو آپ مجھے انصاف سے بتائیے, یہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے نبی ہیں اور نبی کے پاس علم غیب ہوتا ہے. نبی جانتا ہے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے, کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے. لیکن جیسے ہی اس خبر کو سنا ایک مرتبہ گریا شروع کر دیا. اب مجھے ٹھہر کے جواب دیجئے کہ بھائی کیا جناب یعقوب کو پتا نہیں تھا کہ یوسف زندہ ہے؟ یوسف زندہ ہے, لیکن ظالم نے ظلم کیا اور یوسف یعقوب سے جدا ہو گئے. اس جدائی پہ وہ رو رہے ہیں. یعنی نبی نے, اچھا یہاں پر کوئی یعقوب سے آگے بڑھ کے یہ نہیں کہتا کہ جناب یعقوب کیا کر رہے ہیں, ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. بھائی کوئی تو جناب یعقوب سے کہنے کہ یعقوب نے رو کے یہ بتایا کہ جب ظالم ظلم کرے اس طریقے سے اور اس طریقے سے جدائی ہوتی ہے تو مظلوم پہ آنسو بہانا یہ سنت نبی ہے. اللہم صلی محمد. اور صرف یہی نہیں, آپ یقین مانیے کہ کئی تفاسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ جناب یعقوب ایک مرتبہ شام ہوتے ہی اس قمیص کو لے کے جنگل کی طرف بڑھے, اور جنگل کی طرف بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ آواز دی جنگل کے بھیڑیوں, اور جنگل کے بھیڑیے جب نکل کے آئے تو ایک مرتبہ جناب یعقوب نے کہا کہ شرم آنی چاہیے تمہیں کہ تم نے میرے یوسف پہ حملہ کر دیا اور میرے یوسف کی جان لے لی. اب یہ کیا ہے, نبی اتمام حجت کر رہے ہیں. بہرحال یہ واقعہ تفاسیر میں لکھا ہوا ہے اور صرف ہماری تفاسیر میں نہیں ہے. یہ جو اکثر میں کہتا ہوں کہ قابل بھائیوں کی تفاسیر میں بھی آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا. تو پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا کہ تم نے میرے یوسف کو سلامت رہا, تم نے میرے یوسف کو کھا لیا اور یوسف کی جان لے لی. اب یہاں جو بھیڑیے تھے وہ گویا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے نبی اللہ, آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں, سنیے گا, آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ اللہ نے درندوں پر نبی کے اور اولاد نبی کے خون و گوشت کو حرام قرار دیا ہے. آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. یعنی خود جناب یعقوب جانتے تھے کہ یہ جو کچھ بھی کہانی بنا رہے ہیں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. اور بھیڑیے نے کہا کہ ہم پر پروردگار نے نبی اور اولاد نبی کے خون و گوشت کو حرام قرار دیا ہے. یعنی اب ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ عزیزان گرامی, جو نبی اور اولاد نبی کا خون بہائے وہ جانور سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے, جانور سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے, بیش جانور سے ہی بدتر ہوتا ہے. بلکہ ایک واقعہ درمیان میں آ گیا تو 30 سیکنڈ میں بیان کرتا چلو کہ ایک عالم دین تھے کہ ان کے سامنے ایک جانور بار بار آ رہا تھا, تو انہوں نے اپنی چھڑی سے اس کو دور کیا, اس کو ہاکا, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک دشمن اہل بیت کے نام سے اسے نسبت دی, کہا پیچھے ہٹ جائے. اور جب ایک مرتبہ وہ سوئے, بڑے جلیل القدر عالم دین تھے, تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہی جانور آئے اور کہتا ہے کہ میں, اور بہت ہی افسردہ بیٹھا ہے, رو رہا ہے. انہوں نے کسی سے پوچھا کہ کیوں رو رہا ہے, تو کسی نے بتایا کہ کسی نے اسے اس نام سے پکارا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی شکایت کروں گا کہ کیا میں اس سے زیادہ گیا گزرا ہوں. اور باقاعدہ روایتوں میں بھی ہے, یعنی کہ روایتوں میں بھی کہ پروردگار کی اس کائنات میں ہر شے اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے. یہ صرف انسانی ہے جو ناشکرہ ہوتا ہے, ہر شے شکر ادا کر رہی ہے. یہاں تک کہ جو جانور ہے جسے نسبتاً اللہ نے دیگر چیزوں سے نجس بنایا ہے وہ بھی شکر ادا کرتا ہے کہ پروردگار تو نے مجھے یہ بنایا وہ نہیں بنایا. یہاں تک کہ جو خنزیر ہے, جو نجیس جانور ہے, وہ بھی یہ کہتا ہے پروردگار تیرا شکر کہ تو نے مجھے یہ بنایا, منافق نہیں بنایا. یعنی میں جو ہوں میری حیثیت واضح تو ہے دنیا میں کہ میں کیا ہوں. میں ایسا تو نہیں ہوں کہ نبی کے پہلو میں بیٹھتا ہوں اور نبی کے خلاف سازشیں کرتا ہوں, جو کچھ بھی ہے واضح تو ہے. تو لہٰذا یہاں بھیڑیے آئے, انہوں نے کہا کہ ہم نے یوسف کو کوئی ضرر نہیں پہنچایا, کوئی نقصان نہیں پہنچایا. لیکن جناب یعقوب ہیں کہ وہ مسلسل گریہ ازاری کرتے ہیں اور روتے رہتے ہیں. اور یہاں جناب یوسف کا کیا حال ہے کہ جیسے ہی اس اندھے کنویں میں ڈالے گئے, اب اس یہاں بھی پوری تفصیلات ہیں, اس کا وقت میرے پاس ہے نہیں,
ورنہ بہت ہی جس کو کہا جائے کہ بڑی لطیف اس میں نکات موجود ہیں۔ ایک مرتبہ اس کنویں میں گرے رہے، اور جب اس کنویں میں گرے تو پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار تیری وہ ذات ہے جو مجھے یہاں سے نکال چاہتی ہے۔ اور اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قافلہ وہاں سے گزرنے لگا پانی کی تلاش میں، مصر کی جانب جا رہا تھا۔ جو قافلہ سالار تھا وہ کنویں کے قریب آیا، اس نے ڈول ڈالا، اور جیسے ہی ڈول ڈالا اور ڈول کو باہر کھینچتا ہے، پانی تو نہیں آیا لیکن اس میں ایک حسین و جمیل بڑا ہی خوبصورت بچہ نکل کے آیا۔ اب یہ جو بچہ نکل کے آیا، فوراً اس نے اس بچے کو دیکھا، چونکہ تاجر تھا، بازار کی طرف جا رہا تھا، فوراً اس کے ذہن میں خیال آیا اتنا حسین و جمیل بچہ میں نے دیکھا ہی نہیں کبھی، اور کتنا بہترین ہو کہ اگر میں اسے بازار مصر میں فروخت کر دوں، وہاں بیچ دوں۔ اچھا یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے، جو ایک بزنس مین والی مینٹیلٹی ہوتی ہے نا، وہ ہر جگہ ایک ہی انداز کی ہوتی ہے، اسے ہر جگہ جو ہے ہر شے میں نفع اور نقصان ہی نظر آتا ہے کہ میں اس سے کیسے فائدہ بنا سکتا ہوں اور کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہوں، جبکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تجارت کرنی ہے تو یہاں وہاں کیوں بھٹک رہے ہو؟ کرنی ہے تو مجھ سے کرو۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے تجارت کرنی ہے تو مجھ سے کرو، اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے کہ اللہ سے جب آپ تجارت کریں تو کس چیز کے ذریعے سے کریں گے؟ وہ کون سی کرنسی ہے، کون سا میٹیریل ہے جو بارگاہ خدا میں آپ پیش کریں گے اور کہیں گے پروردگار یہ چیز مارکیٹ میں نہیں آئی ہے، یہ ٹریڈ کرتا ہوں تیرے ساتھ؟ کون سی ایسی شے؟ دیکھیے ایک شے ہے جو آپ اللہ سے ٹریڈ کر سکتے ہیں، وہ ہے آپ کی نیت۔ اس کی بارگاہ میں نیت جاتی ہے، وہاں سے برکت آتی ہے، اور یہ نیت اور برکت کا جو معاملہ ہے یقین مانیے کہ اس کے بارے میں انشاءاللہ آنے والی مجلس میں بیان کروں گا، چونکہ سلسلہ میں چاہتا ہوں کہ معین وقت میں بات کو تمام کروں آپ کے سامنے۔ یہاں جناب یوسف ایک مرتبہ ڈول سے نکلے اور اس نے نکالا، اور نکالنے کے بعد بازار کی طرف لے کے بڑھا۔ اچھا یہ بھی ایک عجیب بات ہے، تفاسیر میں یہ بھی ملتا ہے کہ جناب یوسف نے ایک مرتبہ اپنی جھلک پانی میں دیکھی، اور پانی میں دیکھنے کے بعد دل میں ویسے خیال آیا کہ میں کتنا خوبصورت ہوں، اور یہ بازار میں جو غلام بکا کرتے ہیں کہ اگر کسی دن اس صف میں کھڑا ہو گیا تو میری کیا قیمت ہوگی۔ صرف خیال سے کہ ہمارے لیے یہ ہے کہ خیال آ جائے اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیال زبان سے ظاہر نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے، لیکن نبی کے لیے اگر خیال بھی گزر جائے تو یہ مشیت کو بڑا ناگوار گزرتا ہے۔ اللہ نے کہا اچھا یہ بات ہے، کوئی بات نہیں، اس صف میں بھی کھڑا کر دیتے ہیں۔ تمہیں بڑا فخر ہے اپنے حسن پر تو کوئی بات نہیں، بازار میں صحیح، یہاں یہ لے کر کے چلا اور بازار پہنچا، اور بازار پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ اس نے اعلان کیا کہ یہ جو غلام ہے یہ میں بیچنے کے لیے لایا ہوں۔ اب یہاں اعلان ہونا تھا عزیزان گرامی کہ پورے بازار میں یہ خبر آگ کے طریقے سے ہے، چونکہ ہوا کیا کہ جس نے دیکھا وہ خریدنے کا متمنی ہو گیا کہ میں حسن یوسف کو خریدنا چاہتا ہوں، حسن یوسف کو خریدنا چاہتا ہوں۔ اب جو تمنا کے ساتھ آگے بڑھتا کہ میں خریدنا چاہتا ہوں وہ ایک قیمت لگاتا، لیکن دوسرا آتا وہ کہتا کہ بھائی میں بھی خریدنا چاہتا ہوں، وہ کہتا کہ میں خریدنا چاہ رہا ہوں اور اس سے زیادہ قیمت لگا دیتا، جس کو آج کی زبان میں کہوں کہ وہ اسے اوور بٹ کر دیتا۔ تو وہاں پہ ایک بڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا، کوئی قیمت لگاتا، دوسرا آگے بڑھتا اور کہتا کہ اس سے زیادہ میں دینے کو تیار ہوں، اس سے زیادہ میں دینے کو تیار ہوں، اس سے زیادہ میں دینے، کیوں؟ کیونکہ کشش اتنی تھی اس میں کہ کوئی اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا تھا۔ اچھا پھر ہوتے ہوتے کہیں نہ کہیں یہ مسئلہ جو ہے وہ خریداروں کے ایگو کا بھی بن گیا کہ بھئی ایسی کون سی چیز بازار میں آ گئی جسے ہم نہیں خرید پا رہے، تو لہٰذا یہ جو مسئلہ بنا نا کہ ایگو کا، جسے آپ نے دیکھا ہو نا بھی آج کل جو جس کو لوگ دنیا کہتے ہیں سپر رچ لوگ، اب ان کے لیے جو چیزیں بنتی ہیں کہ دنیا میں صرف 5 بنی ہیں، دنیا میں صرف 4 بنی ہیں اور بننے سے پہلے بک جایا کرتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس سے بتایا جاتا ہے کہ ہمارے خریدنے کی قوت کیا ہے، یہ بتانے کے لیے بھئی کئی چیز، تو یہ تو ویسے بھی دنیا میں ایک ہی بنی ہے، اب خریدنے والے آ رہے ہیں۔ اب پروردگار نے کہا ٹھیک ہے حسن یوسف کا ہم بازار میں لائیں گے، یہ تو یوسف کی بات ہے، لیکن خریداروں کو بھی ان کی اوقات دکھائیں گے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ مال کی بنا پر ہم ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں، تو لہٰذا پورا دن گزر گیا حسن یوسف نہیں ملا، اور یہاں تک کہ خبر پھیلتی رہی جو تاجر اونٹوں پہ اپنا مال جمع کر کر کے لائے تھے وہ سارا مال ہر چیز کو چھوڑ کے اس میں لگ گئے کہ ہمیں حسن یوسف کو خریدنا ہے،
کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ چیز ہمیں یہاں سے خرید کے حاصل کر کے جانی ہے۔ اگلے دن صبح ہوئی اور سب اونٹوں پہ مال لاد لاد کے لے کر کے آنے لگے، یہاں تک کہ خبر عزیز مصر تک بھی پہنچی کہ بھائی ایک غلام بازار میں ایسا آیا ہے کہ جسے دنیا خریدنا چاہ رہی ہے لیکن خریدنے سے قاصر ہے۔ اور اچھا عجیب بات آپ یہ دیکھیں، اسی اسنا میں کہ جہاں پہ لوگ اونٹوں پہ لاد کے اپنا مال لا رہے ہیں، عزیز مصر اپنے خزانے کو کھول رہا ہے، وہیں پہ ایک ضعیفہ ہے، ایک بڑھیا ہے جو ایک چھوٹی سی گٹھی لے کر کے اپنے گھر سے باہر نکل رہی ہے، اور یہاں تک کہ بازار کے افراتفری میں وہ بھی پہنچی، اور جو بڑے بڑے تاجر تھے انہوں نے ایک مرتبہ اس ضعیفہ کو دیکھا اور کہا کہ اے ضعیفہ تو کیا نادان ہے کہ تجھے پتہ نہیں کہ آج بازار میں کیا بک رہا ہے؟ بازار میں حسن یوسف بک رہا ہے۔ کہ جانتی ہوں اس لیے تو آئی ہوں۔ کہا کہ جانتی ہے اس لیے آئی ہے تو تیرے پاس آخر ایسا ہے کیا کہ جس کی بنا پر تو یہ سمجھ رہی ہے کہ حسن یوسف کو خرید پائے گی؟ تیرا مال کہاں ہے، تیرا اونٹ کہاں ہے کہ جس پہ وہ مال لدا ہوا ہے؟ تو اس نے وہ چھوٹی سی گٹھری دکھائی کہ میرا یہ کل مال یہ ہے جس کو لے کے میں یہاں آئی ہوں۔ تو تاجروں نے مذاق اڑایا، کہا کہ تجھے کیا لگتا ہے ہم اونٹوں پہ لاد کے یہ مال لائے ہیں اور اس کے باوجود بھی ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم حسن یوسف کو خرید پائیں گے، اور تو اتنا سا مال لے کے یہ سمجھتی ہے کہ تو حسن یوسف کو خرید پائے گی؟ تجھے آخر کیا لگتا ہے؟ اب جواب سنیے جسے تاریخ نے درج کیا۔ ایک مرتبہ ضعیفہ کہتی ہے کہ نہیں، میں اچھی طریقے سے جانتی ہوں کہ میں حسن یوسف کو خرید نہیں سکتی، مجھے بخوبی اس بات کا علم ہے کہ حسن یوسف مجھ سے نہیں خریدا جا سکتا۔ کہا جب تجھے پتا ہے تو آئی کیوں؟ کہ میں اس لیے آئی ہوں کیونکہ کل جب تاریخ لکھنے والا، چونکہ آج بازار میں ایک تاریخی شے بک رہی ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تاریخ بن رہی ہے، یہ ہسٹری بن رہی ہے، کل کے دن جب تاریخ لکھنے والا تاریخ کو لکھے گا تو یقیناً خریدنے والے کا نام تو لکھے گا لیکن ایک فہرست بھی لکھے گا کہ کون کون خریدنے کے لیے آئے تھے۔ آج میں خرید تو نہیں پاؤں گی لیکن اس فہرست میں کہیں نہ کہیں میرا نام بھی ضرور لکھا ہوگا، میرا نام بھی ضرور لکھا ہے نا، اس فہرست میں نام لکھوانے کے لیے پہنچی ہوں۔ اب عزیزان گرامی ہم سے بھی دنیا پوچھتی ہے کہ یہ بتائیے کہ جو آپ امام حسین پر روتے ہیں، جو امام حسین پہ گریہ کرتے ہیں، تو کیا اس سے حق گریہ ادا ہو جائے گا؟ امام حسین پر رونے کا حق ادا ہو جائے گا؟ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں جو اس ضعیفہ نے کہا تھا کہ یقیناً امام حسین پر رونے کا حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن روز محشر جب مادر حسین رونے والوں کی فہرست بنائیں گی تو اس فہرست میں کہیں نہ کہیں ہمارا نام بھی لکھا ہوگا۔ اس فہرست میں کہیں نہ کہیں ہمارا نام بھی لکھا ہو تو دنیا کے کیا آپ حق ادا کر لیں گے؟ تو ہر جگہ حق ادا کرنے کے لیے کام نہیں کیا جاتا، اس کوشش کا نام ہے بندگی، جو ہے نا کہ جہاد فی سبیل اللہ، اسی کا نام ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کسی مظلوم کو بے گناہ قتل کر دینے کا نام جہاد نہیں ہے، اپنی آنا کو مار کے اس کی فہرست میں نام درج کروانے کا نام جہاد فی سبیل اللہ۔ جو جد و جہد ہے بندگی میں وہ یہی تو ہے۔ بہرحال یہاں تک کہ جب خبر پھیلتی رہی تو سب کوشش کرتے رہے، کوئی 10 اونٹ دینے کو تیار ہے لدے ہوئے تو کوئی 20 اونٹ، یہاں تک کہ ہوا یہ کہ بھئی نہیں، ترازو میں ایک پلے میں یوسف کو رکھا جائے گا اور دوسرے پلے میں سارا مال رکھا جائے گا، اور اگر یوسف کا پلہ ہلکا پڑ گیا تو یہ حکم آپ کا ہوا۔ یہاں تک کہ جتنے متمنی تھے سب نے مال و دولت رکھنا شروع کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے اب اس سے پوری بحث ہے کوانٹٹی اور کوالٹی کی، کہ لوگوں نے رکھا، پھر لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ جو کچھ بھی رکھ رہا ہے میں اسی پلے میں سونا رکھوں گا، اس کے چاندی کو ہٹا دیا جائے، کسی نے کہا جواہرات رکھوں گا، یہاں تک کہ جب سب تھک ہار کے بیٹھ گئے عزیز مصر نے اپنے خزانے کو کھول دیا اور خالی کر دیا اور خرید نہیں پائے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ترازو کا پلہ تھا وہ ٹچ سے بس نہیں ہو رہا تھا، جو یوسف کا پلہ تھا وہ زمین کو چھوڑ نہیں رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ تراب نے یوسف کو پکڑا ہوا ہے، تراب نے جیسے یوسف کو دبوچ کے رکھا ہوا ہے۔ اچھا ایک مرتبہ جیسے دنیا نے یہ دیکھا تو سمجھ میں یہ آ گیا کہ دیکھو ظاہری بات پہ ہمیں تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس بچے کا وزن کتنا ہو، اگر آج کے حساب سے مان لیجئے 30 کلو 40 کلو، بڑے صحت مند بھی رہے ہوں 50 کلو مان لیجئے، کتنا وزن ہوگا، لیکن جو مال رکھا جا رہا ہے سب کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو وزن بچے کا دکھائی دے رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ یہ مال ہے، لیکن ترازو ہلتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ معمولی نہیں ہے۔ اب سب نے یہ کہنا شروع کیا کہ کچھ بھی ہو
یہ بچہ ہم جیسا نہیں ہے۔ دیکھیں یہ کفار کا مجمع ہے، یہ غیر ہیں، لیکن اس کے ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ بچہ ہم جیسا نہیں ہے۔ وہ مسلمان کیسے ہیں جو کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ نبی تو ہم جیسے۔ اچھا جیسے ہی عزیز مصر نے دیکھا کہ ترازو کا پلہ بالکل بھی نہیں ہل رہا تو چہرے پہ مایوسی کے آثار نمایاں ہوئے۔ اب نبی کسی کو مایوس نہیں دیکھ سکتا، چونکہ نبی کی ذمہ داری یہ ہے کسی کو مایوس دیکھے تو اس کی رہنمائی کرے، اس کی مدد کرے۔ ایک مرتبہ عزیز مصر کے چہرے پہ جب آثار دیکھے مایوسی کے، قریب بلائے، کہا کہ خریدنا چاہتے ہو، متمنی ہو، مایوس ہو رہے ہو؟ اس نے کہا یقیناً آپ کو خریدنا چاہتا ہوں، چونکہ بات اب عزت پہ بھی بن گئی، چونکہ لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی ایک ایسی چیز تھی جسے عزیز مصر بھی نہیں خرید پایا، اب بات عزت پہ بن گئی۔ کہ ایک کام کرو، کاغذ و قلم لے کے آؤ، کاغذ اور قلم لے کر آؤ۔ اچھا دیکھیں تاریخ آپ کہیں اٹھا کے دیکھیں، اس نے کوئی دوسرا سوال نہیں کیا کہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہے، پتہ نہیں لکھنا پڑھنا جانتا بھی ہے یا نہیں جانتا، لیکن کاغذ و قلم منگا رہا ہے۔ کیوں منگا رہا ہے؟ سنیے گا اس بات، کاغذ و قلم کیوں منگا رہا ہے؟ چونکہ اس کے چہرے پہ مایوسی کے آثار دیکھے تو نجات کا سامان دینا نبی کی ذمہ داری۔ تو کیا کہا کہ کاغذ و قلم لے کر آ جاؤ تاکہ میں تمہارے لیے نجات کا سامان لکھ دوں۔ اب یہ عزیز مصر ہے، مسلمان نہیں ہے، ایمان نہیں لے کے آیا ہے نبی پہ، لیکن چونکہ معجزات دیکھ لیا تھا بچے کا کہ وہ اتنے وزن کے باوجود بھی وہ ترازو کا پلہ ہل نہیں رہا ہے، تو فوراً دوڑتا ہوا گیا اور کاغذ و قلم لا کے نبی کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ اچھا اب یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ بچہ ہے، یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ اجنبی ہے، چونکہ یہ دیکھ لیا کہ یقیناً کہ یہ صاحب اعجاز شخصیت ہے، تو یہ ہم جیسا تو نہیں ہے، اگر یہ کہہ رہا ہے تو اس کی بات کو مان لو۔ اور دوڑتے ہوئے گئے، کاغذ و قلم لے کر کے آیا۔ اب تحریر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ یوسف نے کاغذ و قلم لیا اور اس پہ تحریر کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ایک مرتبہ وہ جو پرچہ تھا وہ عزیز مصر کے حوالے کیا، کہا کہ اب ترازو کے دوسرے پلے میں اس کاغذ کے ٹکڑے کو رکھ دو، کاغذ کے ٹکڑے کو رکھ دو۔ اچھا دیکھیں اس میں ایک بات اور غور کرنے والی، وہ جو کاغذ کا ٹکڑا تھا وہ سیدھا جا کے ترازو کے پلے میں نہیں رکھا گیا۔ جناب یوسف نے ایک بات اور کہی کہ پہلے جتنا مال رکھا ہوا ہے وہ اس میں سے نکالو۔ لیکن جو ہم بات کر رہے تھے، لا، سارا مسئلہ ہی لا کا تھا، اللہ کا نہیں تھا، لا الہ کا تھا۔ اگر اسی ترازو کے پلے پر اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تحریر کو رکھ دیا ہوتا تو تاریخ لکھنے والا لکھتا کہ اتنے کلو سونا اور بسم اللہ کا، یہ اور کی بات نہیں ہے، صرف بسم اللہ کی بات ہے۔ چونکہ جہاں جب تک میں نے کل آپ کے سامنے بات بیان کی تھی کہ جب تک نجاست کو دور نہیں کیا جائے گا تب تک پاکیزگی کا وزن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اب جو دنیا یہ کہتے ہیں نہیں علی کو بھی مانتے ہیں، فلاں کو بھی مانتے ہیں، بھئی بھی والا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ جب بات ایمان کی ہوتی ہے وہاں صرف ہی والا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو لہذا اب ایک مرتبہ امام کی بارگاہ میں سوال ہوتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ وہ آخر وزن کیا تھا کہ جس کی بنا پر حسن یوسف بازار میں بکا؟ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نقطہ بائے بسم اللہ کا وزن تھا۔ اللہ محمد نقطہ بائے بسم اللہ کا وزن۔ ایک مرتبہ یا جملے کو میں جملے سے ملاؤں کہ جس طریقے سے تراب نے یوسف کو پکڑ کے رکھا ہوا تھا، جکڑ کے رکھا ہوا تھا، جیسا ہی دوسرے پلے میں ابو تراب آیا، تعظیم میں ایک مرتبہ وہ پلہ اوپر ہو گیا اور دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے حسن یوسف بازار میں بکا، اور جتنے مال و دولت تھے وہ دھرے کے دھرے رہے۔ میں نے کہا نا کہ دیکھیں پروردگار یوسف کو بازار میں بھی لے کے آ گیا، بکوا بھی دیا، اور خریدنے والوں کو بھی ان کی اوقات بتا دی کہ تمہاری کیا حیثیت ہے۔ جو مال تھا ٹھیک ہے، تمہیں مال سے بڑی محبت ہے، اس پہ بڑا ناز ہے، بڑا غرور ہے، بڑا فخر ہے، لیکن اس کے بھی اپنی لیمیٹیشنز ہیں۔
حسن و جمال کی بھی اپنی لیمیٹیشنز ہیں، لیکن جب کمال سے محبت ہو جاتی ہے، یہ وہ لامحدود محبت ہے جو بندے کو خالق سے ملاتی ہے، جو بندے کو خالق سے ملاتی ہے۔ تو لہذا عزیزان گرامی، یہاں جب ایک مرتبہ حسن یوسف بک گیا اور لے کر کے آیا، اور اس کے بعد وہ منزل کہ جہاں ایک مرتبہ زلیخا نے یوسف کو دیکھا، اور ہر وقت زلیخا کے زبان پہ ایک ہی نام ہے، یوسف، ایک ہی نام ہے، کس کا؟ جناب یوسف کا۔ یہاں زیادہ وقت میں انشاءاللہ آپ کو لوں گا نہیں، چونکہ تقریباً 45 منٹ ہو گئے، اور 4-5 منٹ گفتگو کر کے بات کو سمیٹوں اور تمام کروں، انشاءاللہ یہی سے گفتگو کو کل میں آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے، چونکہ آج کل بھی ہم سے بہت زیادہ سوال ہوتے ہیں۔ اچھا، کسی چیز میں اتنے سوال ہوتے نہیں، سوال کہاں ہوتے ہیں؟ صرف اور صرف عزاداری میں۔ جہاں بات عشق حسین کی آتی ہے، محبت حسین کی آتی ہے۔ اچھا، میں اکثر مومنین سے کہتا ہوں کہ دیکھیے، سوال ہوتے ہی محبت میں، جہاں محبت ہوتی ہے تو وہیں دیوانگی ہوتی ہے، اور جہاں دیوانگی ہوتی ہے تو وہیں کچھ لوگوں کے سوال سامنے آتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، دنیا ہم سے سوال کرتی ہے کہ بھئی آپ یہ ماتم کیوں کرتے ہیں، مجلس کیوں کرتے ہیں، عزا حسین چلیے 10 دن کر لیا، 2 مہینے 8 دن یہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ بھئی 2 مہینے 8 دن آپ کر رہے ہیں، تقریباً 90 دن کی آپ کی عزاداری ہے، سال کا تقریباً چوتھا حصہ آپ نے نکال دیا۔ اب دنیا کو جو بھی لگ رہا ہے کہ بھئی یہ کیسے؟ اچھا، عزاداری میں کیا کیا کرتے ہیں؟ صرف یہ نہیں کہ ماتم کرتے ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ آ کے روتے ہیں، کہ کوئی نیا کپڑا نہیں بناتے، کوئی نیا کام نہیں کرتے، کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے، تو آخر اس غم میں اتنی کشش ہے کیا؟ اتنا سوال کر رہے ہیں کہ غم میں آخر ایسی کیا بات ہے؟ اچھا، جو سوال ہے سرکار، یہ میتھمیٹکس کا سوال تو ہے کہ بھئی میں نے آپ کو اس دن $1000 دیے تھے، اس کے بعد 400 اور دیے، 300 اور دیے، کتنے ہوئے؟ آپ نے کہا 1700۔ بھئی وہ والی بات تو ہے نہیں، سوال آپ کر رہے ہیں کیفیت کے متعلق، سوال آپ کر رہے ہیں یہ کیسی کیفیت ہے، جواب آپ کو لفظوں میں چاہیے۔ بھئی سوال ہے کیفیت کا، آپ لفظوں میں کیسے دے سکتے؟ جب تک اس چیز سے گزریں گے نہیں آپ محسوس کر نہیں سکتے، چونکہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیسی محبت ہے، کیسی کیفیت ہے، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ لاجک سے، کہ لاجک اس میں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جب تک کہ سفر کریں گے نہیں، قرآن سے زیادہ لاجک کہیں نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لاجک کی ہماری خود کی ڈیفینیشن ہے۔ اگر اس ڈیفینیشن کے حساب سے آپ جواب مانگ رہے ہیں سرکار، تو پھر انسان جواب کہاں سے لے کے آئے؟ اور جس لاجک پہ ہم اور آپ آج کل چل رہے ہیں، ہم اور آپ سے مراد کی دنیا آج کل چل رہی ہے، تو پھر اس لاجک پہ آپ ابلیس کو سرکار غلط نہیں ٹھہرا سکتے۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیں، میں وہ کہہ رہا سجدہ کرو، وہ کہہ رہا ہے کہ میں کیسے کروں، میں افضل ہوں، تو جو لاجک آج کل ہماری چل رہی ہے تو اس کے حساب سے بتائیے کہ ابلیس کہاں غلط ہے، کیسے غلط ہے؟ میں اکثر لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ کبھی کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ روز محشر ہم یہ کہہ دیں گے ابلیس، پروردگار ابلیس نے بہکا دیا، اور ایک کٹگھرے میں وہ کھڑا ہوگا، ایک کٹگھرے میں ہم کھڑے ہوں گے، ہرا بھرا نہیں پائیں گے ابلیس کو۔ یقیناً بڑا پرانا اس کو ایکسپیرینس ہے آرگیومنٹ کرنے کا، آخرت میں اس کو اب نہیں ہرا سکتے، ابلیس کو ہرا سکتے صرف دنیا میں ہرا سکتے۔ یہ دنیا وہ میدان ہے کہ جہاں وہ ہمارے مقابلے آیا ہے، اور اللہ نے آدم کی اولاد کو اپنی جانب سے رکھا ہے۔ اچھا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا، میں نے کہا ٹھیک ہے بہکا۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ایک کام کر، مجھے تلوار دے دے، میں اس سے لوگوں پہ حملہ کروں گا، تو کیا لوگوں کا یہ حق نہیں ہے پروردگار سے کہا کہ تو نے اسے تلوار دے دی اور ہمیں تو نے ڈھال تک نہ دی؟ تو شیل دینا بھی تو اس کی ذمہ داری ہے نا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلے جا، میرے صالح بندوں کو نہیں بہکا پائے گا، جو میرے خاص بندے ہوں گے انہیں نہیں بہکا پائے گا۔ تو یقین مانیے ابلیس کو ہرانے کی جو جگہ ہے، جو میدان ہے، وہ ہے دنیا، وہ دنیا ہے۔ تو خلاصہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو لاجک ہم بات کر رہے ہیں، بہرحال یہ وہی مٹیریلسٹک لاجک ہے،
मटीरियलिस्टिक हो जाए, भाई ये कैसे? अब कुरान से ज्यादा कोई लॉजिकल किताब है? अब हर वक्त जुलेखा क्या कह रही है? यूसुफ यूसुफ यूसुफ, हर वक्त यूसुफ। सहेलियों के साथ बैठी है, तस्करे यूसुफ। सहेलियां कुछ बात करना चाहें, घुमा फिरा के हर दूसरी बात में यूसुफ आ जाए। अब वो परेशान हो गए। जैसे दुनिया हमसे कहती है कि भाई क्या बात है, हर दूसरी बात में आप अली लेके आ जाते हैं, हर दूसरी बात में हुसैन लेके आ जाते हैं, ये क्या मसला है आप लोगों का? अब वही बात है कि सवाल है कैफियत का। अब जब जुलेखा से हुआ तो करना यह चाहिए था कि बैठ के यूसुफ के कसीदे सुनाती, गजलें सुनाती कि मेरा यूसुफ ये, मेरा यूसुफ वो। लेकिन किया क्या? चूंकि सवाल था कैफियत का, तो अब जवाब भी कैफियत वाला ही दिया जा रहा है। क्या ऐसा करो कि अपने अपने हाथ में सेब ले लो और सबके हाथ में छुरियां दे दी। कहा कि यूसुफ यहां से गुजरेगा और तुम यूसुफ को देखना, और उसके बाद तुम नहीं, मैं सवाल करूंगा। हुआ क्या? यूसुफ गुजरे और कहा जैसे ही देखो तो इन छुरियों को चलाना शुरू करना। तो एक मर्तबा यूसुफ गुजरे, यूसुफ पे निगाहें जमी रही और यूसुफ को देखती रही, छुरी चलती रही, यहां तक कि वो फल कटा, फल के बाद उंगलियां कटी। एहसास तक नहीं हुआ, एहसास तक नहीं हुआ। तो इसके बाद किसी ने नहीं पूछा कि आखिर तुम्हारे यूसुफ में ऐसा है क्या? तो अजीज़ान गिरामी, दुनिया जो ये पूछती है कि हुसैन में ऐसा है क्या, कभी आके बैठो सुनो तो पता चले कि हुसैन में ऐसा है क्या। दामन वक्त में अब गुंजाइश बची नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि जो बातें आज की गुफ्तगू के मुताल्लिक बच गई हैं उसे कल मैं आपके सामने पेश करूं। लेकिन यकीन मानिए कि यही बात है जब हम अपने औलाद की भी तरबियत करते हैं। बचपन में ऐसा नहीं है कि ये सवालात जो आज हमारे बच्चे कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं किबला ये जनजी हैं, जन अल्फा हैं और ये ऐसे सवाल करते हैं और ये हैं और वो हैं, इन्हें लॉजिक से जवाब देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये सवालात हम नहीं करते थे। मसला यह है कि उस कैफियत में रहना हमने भी छोड़ दिया है, तो उस कैफियत से हम मिला नहीं पा रहे हैं। इंशाअल्लाह इसको कल मैं, हो सकता है अगर मौका हुआ, तफसीलन आपके सामने बयान करूंगा। क्योंकि देखिए सोचने वाली बात है ना कि जनाब ज़ैनब है, कैद से रिहाई मिलती है, करना क्या चाहिए? भाई आपने हमेशा सुना है ज़ाकिरीन से, खुतबा से, उलमा से, और इंसानी अक्ल भी ये कहती है कि नहीं, रिहाई मिली सबसे पहले अपने घर जाए। क्योंकि कौन है ये? भाई का कातिल है, ये बाप का दुश्मन है, ये पूरे खानदान का दुश्मन है। कुछ नहीं पता कि जो बचे हुए लोगों को भी कत्ल कर। लेकिन जनाब ज़ैनब कहते नहीं, मैं यहां रुकूंगी, अपने भाई की मजलिस बर्पा कर। तो आप ये देखिए कि वहां जनाब ज़ैनब हमें अजमत बता रही है जिक्र हुसैन की, जिक्र हुसैन की। लिहाजा और ऐसा नहीं है कि सिर्फ शाम में मस्जिद बर्पा, जिंदगी भर जितने दिन जनाब ज़ैनब जिंदा रही, मुसलसल अपने भाई का तस्करा करती रही। सैयद सज्जाद जब तक जिंदा रहे अपने बाबा पे आंसू बहाते रहे, अपने बाबा पे गिरिया करते रहे। लेकिन आसान बात नहीं है। आप तसव्वुर कीजिए, परवरदिगार आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, इमाम हुसैन के सदक़े में परवरदिगार आपको हर बला हर आफत से महफूज रखे। लेकिन अगर हम कभी अपने किसी एक अजीज को भी कब्रिस्तान में सुपुर्द लहद करके घर वापस आने की कोशिश करते हैं तो अज़ीज़ान गिरामी कदम रुकने लगते हैं कि कैसे अब वापस उस जगह पे चले जाएं, क्योंकि वो आवाजें फिर कानों से टकराएंगी जो घर की रौनक हुआ करती थी। अब वो अफराद, वही फर्द याद आएगा कि जिसे सुपुर्द लहद करके आ रहे हैं। ज़ैनब ने एक को नहीं अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह अकबर, 18 बनी हाशिम, 72 लाशें करबला के मैदान में, और सिर्फ 72 करबला के नहीं हैं,
اللہ اکبر. امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا وہ ہمیں بتائیں گے کہ راہ کوفہ و شام میں جو بچے ناقے سے گر کے مر جایا کرتے تھے، ورنہ 64 بچے ماؤں کی گود میں تھے. جب پلٹ کے آئے ہیں تو اکا دکا گودیاں ایسی تھی کہ جس میں بچے سلامت تھے. اجرکم اللہ عزیزان گرامی، وہ گودیاں ویران ہو چکی ہیں. کل میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ جناب زینب نے یہ کہا کہ اے بیٹا سید سجاد، پہلے قافلے کو مدینے کے باہر روک دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ مدینے والے ہماری حالت دیکھ کے مر جائیں. اجرکم اللہ، پہلے مدینے میں اعلان کروایا گیا. لیجئے بشیر سنانی سناتا ہوا مدینے میں چلا. عزیزان گرامی، یہ اختتامی ایام ہیں ایام عزا کے. بر روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ بھی آپ نے مرثیے میں سنا کہ کس طریقے سے زینب کبھی نانا کی قبر پہ آئیں، کبھی اماں کی قبر پہ آئیں. لیکن ہاں روایت کہتی ہے کہ جب ایک مرتبہ زینب کی سواری روضہ رسول کے قریب آئی، ارے ناقے کی بلندی سے زینب نے اپنے آپ کو ایسے گرایا جیسے عباس سرزمین کربلا پہ ارے منہ کے بل زمین پہ آئے. ایک مرتبہ زینب اٹھی، ارے کھڑی ہوئی ایک جملہ کہا نانا، زینب آئی ہے نانا. نانا جو وعدہ میرے بھائی نے کیا تھا، نانا اس وعدے کو پورا کر کے زینب آئی ہے نانا. نانا دین بچ گیا نانا. میں ایک مرتبہ کہہ کے قبر رسول پہ آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ نانا، حسین کا سر نو کے نیزہ پہ تھا، ہمارے سر کھلے ہوئے تھے، ارے بے مقنعو چادر، ارے آپ کی نواسیاں، یزید کا دربار. اجرکم اللہ، روایت کہتی ہے کہ زینب نوحہ پڑھتی رہی، زینب ماتم کرتی رہی. ایک مرتبہ کھڑی ہوئی، کھڑی ہونے کے بعد ایک جملہ کہا کہ نانا، جب بھی کوئی مسافر ارے سفر سے پلٹ کے آتا ہے تو سوغات لے کے آتا ہے، ارے تحفے لے کے آتا ہے. نانا، ارے زینب بھی سوغات لائی ہے نانا. میں یہ کہہ کے ایک مرتبہ سامان سفر کی گٹھری کو کھولا، ارے خوب بھرا پیرہان، ارے جس پہ تیروں کے نشان، ارے قبر رسول پہ رکھا، قبر رسول پہ زلزلہ، قبر سے آواز آئی، اے زینب، ارے پیرہن کو اٹھا لو. میں ایک مرتبہ زینب نے کہا نانا، ارے پیرہن برداشت نہیں ہوا، ارے میں دیکھ رہی تھی 70 قدم کا فاصلہ تھا، ارے شمر کا کند خنجر. اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. عزیزان گرامی، روایت کہتی ہے کہ الغراض زینب ایک مرتبہ قبر رسول سے رخصت ہوئی. لیجئے ایک مرتبہ زینب بقی کی جانب بڑھی. ہاں عزیزان گرامی، آپ بہتر جانتے ہیں کہ بیٹیوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ اپنے ساری باتیں کسی سے بتائے یا نہ بتائے، لیکن جب ماں سے ملاقات ہوتی ہے تو ہر بات بتائی جاتی ہے. میں ایک مرتبہ ماں کی قبر پہ زینب پہنچی، آواز دی اماں، گھر اجڑ گیا اماں. اماں وہ حسین، ارے جسے چکیا پیس کے پالا تھا، ارے 3 دن کی بھوک و پیاس میں، ارے 13 ضربوں سے. میں ایک مرتبہ قبر زہرا سے آواز آئی، اے زینب، ارے وہ کون سی جگہ تھی کہ یہ ماں حسین کے ساتھ نہ تھی؟ ارے جب شمر کا خنجر چل رہا تھا، میں اپنی جھولی پھیلائے اپنے بالوں سے میرے لال کا مقتل میں نے صاف کیا. ہر جگہ تیرے ساتھ رہی، شام و کوفہ کی سختیاں، ساری مصیبتیں میں دیکھتی رہی.
چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں، چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں، چادروں کا نام سن کر رو پڑی واہ جابا کہہ رہی تھی سیدہ کی لاڈلی شام کے دربار میں، چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے کرسیوں پہ قاتلان شاہ تھے بیٹھے ہوئے، سایہ دیوار میں تھے سب حرم لیکن کھڑے، باوفا کو ڈھونڈتی تھی دختر شیر جری شام کے دربار میں، چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں، چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں، شمر دیکھا تو سکینہ سہم کر رونے لگی، شمر ہو جادور فیضا چیخ کر کہنے لگی، خوف سے مرجھا رہی ہے باغ عصمت کی کلی شام کے دربار میں، چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں، کون ہے زینب پکارا جس گھڑی فرعون شام، ہائے غربت کہہ کے اٹھا تھا میرا قیدی امام، اشک خون کے رو رہا تھا شاہ کا بیٹا علی شام کے دربار میں، چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں، واہ جابا کہہ رہی تھی سیدہ کی لاڈلی شام کے دربار میں، چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں، جب علی اکبر کے سر کو سامنے لایا گیا، ہو گئی بے ہوش ماں سے نہ سنبھل پایا گیا، دختران فاطمہ پڑھنے لگی ناد علی شام کے دربار میں، چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں، ظالموں کو مل رہے تھے ظلم کرنے پر انعام، ہے کہوں پر ہے کہے تھے جام پر چلتے تھے جام، روتے روتے شام لوگوں آل احمد کو ڈھلی شام کے دربار میں، چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں، چادروں کا نام
حسین 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 مقام سید عالم بلند ہو کے رہا، 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 جسے دبایا تھا وہ غم بلند ہو کے رہا، مقام سید عالم بلند ہو کے رہا، کہ شور گریا ماتم بلند ہو کے رہا، کہ شور گریا ماتم بلند ہو کے رہا، خدا کے دین کا پرچم بلند ہو کے رہا، خدا کے دین کا پرچم بلند ہو کے رہا، سوال بیعت فاسق کو دیکھ بھال لیا، نہ بھائی تھا تو بہن نے علم سنبھال لیا، مقام سید عالم بلند ہو کے رہا، مقام سید عالم بلند ہو کے رہا، بہن حسین کا انکار بن کے اٹھی ہے، حسین کا انکار بن کے اٹھی ہے، بہن حسین کا انکار بن کے اٹھی ہے، حسین کا انکار بن کے اٹھی ہے، جلال حیدر کرار بن کے اٹھی ہے، حیدر کرار بن کے اٹھی ہے، جو دب سکے نہ وہ جھنکار بن کے اٹھی ہے، دب سکے نہ وہ جھنکار بن کے اٹھی ہے، علی کی بیٹی علمدار بن کے اٹھی ہے، علی کی بیٹی علمدار بن کے اٹھی ہے، نہ دے گی ظلم کو بڑھنے کا راستہ زینب، قدم قدم پہ بنا دے گی کربلا زینب، میں سید عالم بلند ہو کے رہا، مقام سید عالم بلند ہو کے رہا، زمانہ دیکھ لے مجبور و بے وطن کا جہاد، دیکھ لے مجبور و بے وطن کا جہاد، بغیر تیغ استنا ایک خستہ تن کا جہاد، تیغ استنا ایک خستہ تن کا جہاد، نثار ایسی وغا پر شہ زمن کا جہاد، ایسی وغا پر شہ زمن کا جہاد، کہو حسین سے دیکھے ذرا بہن کا جہاد، حسین سے دیکھے ذرا بہن کا جہاد، جہاں میں چشمہ آب حیات کھول دیے، بندھا کے ہاتھ صداقت کے ہاتھ کھول
مگر ایک کائنات لے کے چلی تھی، مگر ایک کائنات لے کے چلی، پیام روزہ و حج و زکوٰۃ لے کے چلی، روزہ و حج و زکوٰۃ لے کے چلی، غم حسین کا سرمایہ ساتھ لے کے چلی، حسین کا سرمایہ ساتھ لے کے چلی، اجل کی گود سے نکلی حیات لے کے چلی، اجل کی گود سے نکلی حیات لے کے چلی، خدا کے دین کے جادے اسیر ہو نہ سکے، گلا بندھا تھا ارادے اسیر ہو نہ سکے، مقام سید عالم بلند ہو گیا، مقام سید عالم بلند ہو گیا، چلی جو قید سے چھٹ کر بطول کی دختر، چلی جو قید سے چھٹ کر بطول کی دختر، چلی جو قید سے چھٹ کر بطول کی دختر، چلی جو قید سے چھٹ کر بطول کی دختر، پکارتی تھی کہ بھیا اکیلی ہے خواہر، پکارتی تھی کہ بھیا اکیلی ہے خواہر، کہاں ہو آن محمد اٹھو علی اکبر، ہو آن محمد اٹھو علی اکبر، او بٹھائے کون مجھے ہائے اب ہماری پر، کون مجھے ہائے اب ہماری پر،